بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. آج کی مجلس ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار، اور جو آیات میں نے انتخاب کی وہ سورہ انسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں، جہاں کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ بولے جانے، ذکر کیے جانے قابل بھی کوئی چیز نہ تھا. گزشتہ مجالس کا خلاصہ کرتے ہوئے پہلی مجلس میں ہم نے یہی بات کہی کہ ابتدا میں جو انسان کو ایسی چیز سے خلق کیا گیا کہ جس میں کوئی خوبی ظاہری طور پر، کوئی افادیت ظاہری طور پر، کوئی فائدہ ظاہری طور پر نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر معمولی فائدہ بھی اس میں رہتا ہے تو وہ ذکر کے قابل ہو جاتی ہے. لیکن یہ نطفے کی شکل میں تو اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ابھی روح بھی اس میں نہیں تھی، تو ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا. اس نطفے میں ہاتھ پیر بھی رونما نہیں ہوتے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس کیفیت سے جب انسان کو لایا گیا تو اس کی ابتدائی کیفیت پر اس کو روشناس کرایا گیا، بتلایا گیا کہ تیری ابتدا ایسی ہے، لیکن تو اگر چاہے تو تیری انتہا بڑی الگ ہو سکتی ہے. تو اگر چاہے تو تیری انتہا بہت ہی الگ ہو سکتی ہے. دوسری مجلس میں بتلایا گیا کہ انسان کو خلق کیا گیا اس قسم کے نطفے سے کہ جو مختلف اشیاء سے مل کر بنا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو لفظ ہے نبتلی ہے، ہم اسے آزمائیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، نتیجتاً ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. سمیع اور بصیر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. انسان کو دیکھنے کی اور سننے کی اعلیٰ صلاحیت جو دی جا رہی ہے، اس کا سبب فقط اور فقط آزمائش ہے کہ یہ پست کیفیت سے شروع ہونے والا اللہ کی نظر سے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے اگر دنیا کی طرف دیکھے گا تو وہ دنیا اس کے لیے الگ ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو آزمائش کے دائرے سے باہر محسوس کرے گا تو وہ دنیا اس کے لیے الگ ہوگی. اگر اپنے آپ کو اللہ کے دائرے میں لا لے گا، اس طریقے سے دنیا کو دیکھے گا، اس طریقے سے انبیاء کی باتوں کو سنے گا، جس کے نتیجے میں اس کی روح روشن ہو جائے گی، تو وہ روح لیا ہوا انسان جعلناہ سمیعا بصیرا کا مطلب ہی یہ ہے، کیونکہ اللہ کے آنکھ نہیں ہوتے، اللہ کے کان نہیں ہوتے، اور اللہ اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہہ رہا ہے، اور یہاں پر ہم کو سمیع اور بصیر کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ظاہری کان والا سننا نہیں ہے، ظاہری آنکھ والا دیکھنا نہیں ہے. وہ دیکھنا،
وہ سمجھنا کہ جو اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے اور انسان کو اپنی آزمائش کی حیثیت بتلا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے۔ تیسری مجلس ہم نے یہ بات روشن کرنے پر زیادہ توجہ دی کہ انسان اگر اپنی بدن کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بدن ایک مدت کے بعد، ایک سن کے بعد لگ بھگ 20 سال کی ہلکے ہلکے کمزور پڑنے لگتا ہے، اور اسی دوران طاقت عقل کی قوت وہ بڑھنے لگتی ہے، جو بڑھتی جاتی ہے 70-80 لوگ 90 کی عمر میں بھی چوکنا اور ہوشیار، پوری میموری کے ساتھ میں دیکھا ہوں۔ لیکن باڈی کے حساب سے کتنا بھی کوشش کر لی جائے، باڈی ہلکے ہلکے کم ہونے لگتی ہے۔ اگر باڈی جس طریقے سے عقل پختہ ہوتے جاتی ہے سن و سال کے ساتھ، اس طریقے سے اگر باڈی بھی ہوتی تو جب سمجھا جاتا کہ انسان کو بدن اور عقل کے مطابق، دونوں کے مطابق برابر رکھا گیا ہے، عقل بڑھتی جا سکتی ہے، توانائی بڑھتی جا سکتی ہے، یہ توانائی گھٹتی جا رہی ہے، تو پرائرٹی جو چیز کی ہے وہ بدن نہیں ہے، روح ہے کہ جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اور یہ جسم کس کا کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ اس کے بعد قیامت کے بعد اس روح کو کس قسم کا جسم دیا جائے گا، جو جنتی ہوگا، یا وہ جسم دیا جائے گا جو دوزخی ہوگا۔ تب تک تو یہ روح اپنی جگہ، قرآن کہتا وراءہم برزخ، اس کے بعد، اس زندگی کے بعد ان کو ایک برزخ کی زندگی دی جائے گی۔ برزخ وہ کیفیت کا نام ہے، انگریزی میں پرگیٹری کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان کی روح جس شکل میں اس بدن کو چھوڑے گی اسی کیفیت میں باقی رہے گی۔ اگر اس کا بدن اس کی زندگی کا مرکز تھا، بدنی لذات میں وہ ڈوبا ہوا تھا، تو اس طریقے سے، جس طریقے سے ایک انسان کے پاس جو چیز سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ اگر چلی جائے تو کتنا بے چین ہو جائے گا۔ کسی مادی چیز سے اس کو بہت زیادہ محبت ہو جائے، اگر وہ اس سے چلی جائے تو کیسا ہو جائے گا؟ تو جو انسان اپنے جسم کو مقصد سمجھتا ہے، موت کو جسم لے لیتی ہے، تو روح کے لیے کوئی مفہوم نہیں رہتا، روح کے لیے کوئی میننگ نہیں رہتی، کوئی سینس نہیں رہتا۔ برخلاف اس کے وہ انسان کہ جو بدن کو آلے کے طور پر اور انسٹرومنٹ کے طور پر سمجھے، آلہ اور انسٹرومنٹ کے طور پر سمجھے، اپنے دماغ کو بھی ایک انسٹرومنٹ کے طور پر سمجھے۔ بدن کا میں نے گزشتہ مجالس میں 4، 5 اور 6 مجلس میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کروایا ہوں کہ دیکھیے، بدن جتنا آپ مولڈ کر سکتے ہیں، ڈھال سکتے ہیں، جتنی بھی آپ ایکسرسائز کریں گے اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے آگے اگر کراس کریں گے تو بدن کو نقصان ہونے لگے گا، بدن کو نقصان ہونے لگے گا، اور زیادہ کوشش کرنے پر لوگ مر بھی جا چکے ہیں اوور ایکسرسائز کے لیے۔ روح کے لیے کوئی اوور ایکسرسائز کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو جتنی دور دوڑائیے، جہاں تک لے جاتے لے جائیے، اس کی کیفیت کبھی بھی کمزوری کی طرف نہیں آئے گی۔ انبیاء اور ائمہ کی ارواح کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ قدرت تھی جو انہوں نے اپنے دماغ کو اور اپنے بدن کو اس طریقے سے ڈھالا کہ وہاں سے ان کا بدن ان کی روح کا سہارا بن گیا۔ ہمارے لیے ہماری روح اور عقل ہمارے بدن کا سہارا بن جاتی ہے۔ ہم بدن کے لذات کے لیے دماغ میں نے اس سے پہلے روشن کیا تھا، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دماغ میں آپ جو بھرنا چاہتے ہیں، جو رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ آپ توجہ کریں گے کسی چیز کے اوپر، اس سے لذت لیں گے، وہ امیج آپ کے دماغ میں رک جائے گا، وہ امیج آپ کے دماغ میں رک جائے گا، سٹور ہو جائے گا۔ اسی چیز کو آپ بغیر لذت کے دیکھیے، دو لوگ، ایک لذت سے کسی چیز کی طرف دیکھا، میں بھی حلال حرام کی گفتگو نہیں کروں، اور ایک بغیر لذت کے دیکھا۔ جو لذت کے ساتھ دیکھا اس کے ذہن میں اس کا پورا شکل اور ڈھانچہ آ گیا، جو لذت کے بغیر دیکھا اس نے بھی دیکھ لیا، اگر حرام ہوئی تو فوراً سے توجہ ہٹا دی،
حلال بھی ہوئی تو اس محدود وقت کے لیے اس کو ذہن نشین کیا، اس کے بعد اس کا ذہن دوسری چیزوں میں جو اعلیٰ تر ہے اس میں لگ گیا۔ ہر وہ لذت چاہے وہ حرام ہو تو عذاب کے ساتھ، چاہے وہ حلال ہو اور اس میں انسان ڈوب جائے تو انسان کے ذہن کا وہ حصہ جو اس کی روح کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ائمہ کی باتیں، انبیاء کی باتیں، قرآن اور قرآنی کتابیں جس پر ہم کو ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے حلال لذتوں کو بھی زیادہ ترغیب دین میں نہیں دی جاتی، گرچہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی شکل سے یہ حرام نہیں ہے۔ زینت انجوائے کرو، اچھی غذا انجوائے کرو، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرنا۔ لیکن روح کی زندگی کے لیے حرام تو ہونا ہی نہیں ہے، حلال کو بھی سمجھ کے سوچ کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ حلال جو ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے، اور ایسے بہت سے حلال ہیں، اس کو ترجیح دینا، وہ حلال جو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا اس کی ویلیو کو کم کر دینا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ ہماری دینی ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں اس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام سے بچ جانا، حلال کرنا، حلال میں ڈیفینیشن کرنا، حلال کو ڈیفائن کرنا کہ کون سا حلال میرے لیے زیادہ مفید ہے، کون سا حلال میرے لیے کم مفید ہے۔ یہ افادیت کے لیے روح کی زندگی بے انتہا ضروری ہے، توجہ کم ہوتا ہے۔ اس زندگی کے لیے روح کی زندگی بے انتہا مہم ہو جاتی ہے۔ مولا کا نہج البلاغہ میں قول، لوگ اپنے دنیا کے بدن کی موت سے پریشان رہتے ہیں جبکہ اللہ والے اپنے دلوں کی، اپنی روح کی موت کے تعلق سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، اپنے قلب کی موت کے بارے میں زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ دل کیسے مر جاتا ہے، یہ ایمان کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ ایمان کی پرواہ کرنے والے سے پوچھئے ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے پاس کوئی سرمایہ ہوتا ہی نہیں ایمان کے سرمایہ کے علاوہ، اس کے پاس کوئی سرمایہ ہی نہیں ہوتا، کوئی کیپٹل ہی نہیں ہوتا سوائے ایمان کے کیپٹل کے علاوہ۔ تو وہ جتنی بھی اس میں طاقت ہو وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ اس پر رحمتوں کے بادل اور پھر برسات لا دیتا ہے۔ کیوں کہ تو ہمارے پاس سے رزق لینا چاہ رہا ہے، تو بدن کے رزق کو معمولی سمجھنے لگا ہے، تو ہم تیرے رازق بن جائیں گے، معمولی نہیں، اعلیٰ رازق۔ وہ رزق جو فقط اور فقط ایمان والوں کو میسر ہوگا، غیر ایمان والوں کو میسر نہیں ہوگا۔ ہر وہ درجہ جو ایمان اور غیر ایمان کے لیے کامن ہے وہ معمولی، روٹی، کپڑا، مکان، اور وہ جو خاص ہے مومنین کے لیے وہ اعلیٰ ہے۔ روح کی زندگی کو سمجھنے والا اس بات کو پوری طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی چیز کو میں نے قرآن کی ان آیات کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کہ اے رسول ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا اور تم قیامت کے منظر کو دیکھ رہے ہو جہاں پر انسان کو ایک ہانکنے والے اور ایک گواہ کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ قیامت کے منظر اگر اس کی روح آباد ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ رسول اپنے درجے پر، ہم اپنے درجے پر۔ نہج البلاغہ کے کتنے خطبے میں آپ کو سنا سکتا ہوں جہاں پر اس قسم کی بات مولا نے کی ہے، جہاں پر اس قسم کی بات مولا نے کی ہے۔ میرا موضوع اب آج کا لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جس کی تعریف مولا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حقیقی
حقیقی ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں، متقین کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی دی ہوئی حیات اور مدت جو تقدیر ہو چکی ہے، فکس ہو چکی ہے، یہ اگر نہیں ہوتی تو ان کی روحیں ان کے بدن سے پرواز کر لیتی ثواب کے شوق سے اور عقاب کے خوف سے. دنیا میں ان کی روح کی عظمت، ان کو اس کی حفاظت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر ان کا اختیار ہو، ان کو پتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کا ریوارڈ کیا ہے، وہ ریوارڈ کی طرف حرکت کر دینی، بدن کو چھوڑ دینی. اور بدن میں رہ جانے سے جو خوف ہے کہ اب تک تو بچے رہے، اگر کل پر گر جائیں گے گناہ میں تو کیا ہوگا، تو عقاب کے خوف اور ثواب کے شوق میں ان کی روحیں ان کے بدن سے پرواز کر لیں گی. یہ ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے والے. سروات بھیجے محمد. یہ ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے والے کہ جس کی زندگی اللہ کے نام سے فقط نہیں، اللہ کے وجود سے زندہ ہے. کیوں؟ وہ حی لا یموت. وہ حی ہے، زندہ ہے کہ جو کبھی مرنے والا نہیں ہے. جڑنا اس سے چاہیے کہ جو کبھی نہیں مرے گا، یا یہ بدن جو ہمیشہ یقیناً مرنے والا ہے. اس لیے ان کے پاس اس چیز کی ویلیو الگ ہوتی ہے، اس چیز کی ویلیو الگ ہوتی ہے. اور ایک جگہ پر کلمات اختصار میں مولا کا قول ہے انہی لوگوں کے بارے میں. کہتے ہیں صاحب الدنیا بے ابدان، یہ دنیا میں تو یہ بدن کے ساتھ چلتے ہیں، ارواحھا، یہ بدن کی جو روحیں ہیں یہ معلق ہوتی ہیں، معلقتن بالمحل الاعلی. ان کی روحیں ایک بہت ہی اعلیٰ لیول کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہیں. اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، متقین کی، ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں. ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں. گرچہ دنیا میں یہ اپنے بدن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کی روحیں ایک بہت ہی اعلیٰ جگہ پر ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ اعلیٰ مقام دیکھ لیا ہے. تقوی نے ان پر اللہ کی ایسی رحمتیں، یہ مختلف خطبوں کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، رحمتیں لائی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا. اب جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں ان کے سامنے واضح ہو چکی ہیں. قیامت کے منظر ان کو دکھنے لگے ہیں، اس کے ثواب اور عقاب کو وہ سمجھنے لگے ہیں. اللہ نے ایک مولا کے سوال، اللہ نے ان کے ساتھ نجوا کیا ہے. نجوا کہتے ہیں جب دو لوگ سر لگا کے ایک دوسرے سے خاموش جب گفتگو کرتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ نجوا کیا ہے. کس کے ساتھ؟ ان کے کان یا ان کی روح؟ ان کے کان یا ان کی روح؟ ان کی روح اللہ کی بات سننے لگی ہے. اللہ نے ان کی فکر کو اور ان کی عقل کو اعلیٰ کر دیا، بلند کر دیا. بات گفتگو خالی اونچے مقامات کی نہیں ہے، ہائر لیولز کی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں ان کی فکر اور ان کی عقل کو اللہ نے بلند کر دیا. یعنی جو بات کرتے ہیں وہ بات دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں، بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتے. اپنی کیفیت جو پائے ہیں وہ کیفیت کے لیے ایک ایک حرکت کے لیے ان کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے یہاں پر آئے، کیوں اللہ نے لایا، یہاں سے یہاں پر آئے، کیوں اللہ نے لایا، یہاں سے یہاں پر آئے، کیوں اللہ نے لایا. اور یہ سب طفیل تعلیمات انبیاء و ائمہ. اب آپ بولیے کہ جو انسان ان تعلیمات کو لے کر اپنے آپ کو بلند کر رہا ہے، علی اس کے لیے کیا نہیں دیں گے، کیا نہیں مانگیں گے، رسول اس کے لیے کیا نہیں کریں گے. اللہ اسے کیسے کیسے چیزوں سے عطا دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا.
کہ جس نے اللہ کے نور سے دیکھنا سیکھ لیا ہو، اللہ کی بات اس کے کان میں، اس کی دل میں، اس کے عقل میں، اس کی روح میں نفوذ کر چکی ہو۔ بہت سی یہ کیفیات ایک خطبے میں مولا نے آخر الزمان کے لوگوں میں یہ صفات کی بات کی ہے۔ یہ ایک ایسی تیر کہ جسے بنانے والے نے بہت ہی صحیح طریقے سے تیز بنا دیا ہو اور وہ اپنے مقصد کو پا لیتی ہو، یہ آخر الزمان کے لوگ رہیں گے جو ساتھی بنیں گے ان کے، کہ جو دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آخر الزمان کے ساتھ مل کر۔ مولا نے ان کا اشارہ کیا اور کہا کیا شوق مجھے رہے گا ان کے دیدار کا۔ مولا کے دور میں مولا کو بہت کم لوگ ملے، فرمایا اینا صلحاؤکم، تمہارے صالحین کہاں چلے گئے؟ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے اس کو برائی سمجھ میں نہیں آتی، اچھائی کیونکہ سمجھ نہیں آتی تو برائی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھائی اگر سمجھ میں آئے تو اس کے مقابل میں برائی، ہماری اچھائی کی انڈرسٹینڈنگ یہاں تک ہے اور برائی کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں۔ تو برائی اچھی یا اچھائی اچھی؟ کبھی برائی اچھائی سے اچھی ہو جاتی، کبھی اچھائی برائی سے اچھی ہو جاتی۔ اتفاق کی بات، ہم کہاں پر ٹھہرے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مرکز بنا لیتے ہیں، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ اگر ہم ایسے پوزیشن پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جہاں سے اچھائی دکھے تو بہت اچھا، لیکن جیسے ہمارا پوزیشن بدل گیا برائی بھی اچھائی دکھنے لگتی ہے، خواہشات ہجوم کرتی ہیں اور انسان کا ذہن ان خواہشات کا پابند ہو کر اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، اور محدود نظر، محدود عقل ہمیشہ جس طریقے سے آدمی جب گاڑی یا موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو اگر ویژن کلیئر نہ ہو تو اس کو آگے کا نظر نہیں آتا۔ عقل مند ہوتا ہے تو اپنی سپیڈ کو جتنا ہو سکے کم کر دیتا ہے تاکہ کچھ دیکھ کر آگے بڑھے، لیکن یہ کیفیت جب نفس طغیان کرتی ہے، ہوائے نفس طغیان کرتی ہے تو انسان کو کنٹرول نہیں رہتا۔ بدن کی کیونکہ پرواہ کرتا ہے تو موٹر سائیکل ہو یا موٹر ہو آہستہ چلاتا ہے، لیکن روح کی خواہش جو ہے اگر صحیح راستے پر نہ ہو اور بدن اس کو اٹھا دے، اس کی خواہشات اور ہوائے نفس کو خدا بنا دے تو بنا سمجھے سوچے کود پڑتا ہے۔ عواقب دنیا میں کچھ، آخرت میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ دنیا میں ہر گناہ کے عواقب، اس کے نتائج نہیں ملتے، آخرت میں ملیں گے۔ دنیا میں تو اللہ کہتا ہے ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ تمہیں اس کا مذاق چکھا دیتے ہیں کہ شاید کہ تم پلٹ جاؤ، شاید کہ تم پلٹ جاؤ، اگر تم نہیں پلٹو گے ہم پلٹ جائیں گے، ان عدتم عدنا، تم پلٹ گئے ہمارے راستے سے تو ہم پلٹ جائیں گے تمہارے سے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان جیسے نہ ہو جانا کہ جس نے، قرآن کی آیت ہے کہ جس نے اللہ کو فراموش کر دیا اور اللہ نے پھر اسے اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اب اس کے پاس اچھائی اور برائی کی کوئی کسوٹی باقی نہیں رہی، کوئی کرائیٹیرین باقی نہیں رہا۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ لوگ اپنی بغاوت میں، اللہ کی مخالفت میں اندھے پھر رہے ہیں۔ اب جب سبھی عام طور پر ایسے ہو جائیں، معاشرہ، سوسائٹی ہوتے ہوتے یہ روح کی باتیں اس سے اوجھل ہو جائیں، ہم ممبر سے بھی باتیں کریں تو وہ باتیں نہ کریں گے جو ائمہ نے ہماری روحوں کے بارے میں کیا ہے۔ صاف بات ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو ہے، سمجھنے والے کے لیے آسان گفتگو ہے۔ مولا نے 4-5 لوگوں کے لیے نہیں کہا، ایک آدھ اس میں کا جو کلمہ ہے وہ کمیل سے کہا گیا ہے، باقی تو عام خطبے ہیں کہ جہاں پر متقین کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر نیکوں کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر شریفوں کی بات کر رہے ہیں، عجیب طریقے سے انسانی روح کی طرف فوکس کرواتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یہ جو کر رہے ہیں وہ مردانگی نہیں ہے۔ یا عباد الرجال، اپنے ماننے والوں کو جو کوفے میں جماتے، شیعہ نہیں، شیعہ کی تعریف ائمہ کے پاس پیروں کی ہے، وہ کہ جس کی روحیں زندہ ہو چکی ہیں اور اہل بیت کا ساتھ دینے لگی ہیں، ورنہ محب کہتے ہیں، چاہنے والا کہتے ہیں۔ شیعہ اور چاہنے والے میں ائمہ کی نظروں میں زمین تا آسمان ڈفرنس ہے، اور جو مراتب بیان کیے ہیں وہ پورے شیعوں کے ہیں۔
جو درجات بیان کیے ہیں وہ پورے شیعوں کے ہیں. ہم کو یہ غور کر لینا ہے کہ اگر ہم روحی طور پر اگر نزدیک ہوتے ہیں تبھی علی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علی بدن سے نہیں روح سے گفتگو کرنے والے کا نام ہے. صلوات بھیجیں پر محمد علی روح سے گفتگو کرنے والے کا نام ہے, بدن سے گفتگو کرنے والے کا نام نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو علی کے نام تک لا کر محدود کر چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو علی کے نام تک لا کر محدود کر چکے ہیں. نام پہچان اور شناخت کے لیے ہوتا ہے, آئیڈینٹی کے لیے ہوتا ہے, پہچان اور شناخت کے لیے ہوتا ہے. ہم نام سے علی کو فقط پہچان سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اللہ کو بھی نام سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ایسا کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے, جو خود سے اپنے وجود کو رکھتا ہے, جس کو نہ اونگنی آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ قیوم ہے, اپنی ذات سے قائم ہے, کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے نہ. حقیقی معنی میں جو چیز اللہ کو پہچان سکتی ہے, جو چیز رسول کو پہچان سکتی ہے, جو چیز علی کو پہچان سکتی ہے, معرفت کے عنوان سے, نام کے عنوان سے نہیں, وہ ہماری روح ہے. وہ ہماری روح ہے. اور روح کیوں, اگر روح کی تقویت ہم نہیں کرتے تو ہماری ان کی پہچان کم سے کم ہوتی جائے گی. اس کے بعد ہم کیا کہیں گے, ان کا نام ہی کافی ہے, ان کا بیان نہیں, ضرورت نہیں ہے. پھر کس کو دیا, جواب نہیں ہوگا. قیامت میں اگر یہ سوال کیا جائے گا کہ نام کافی تھا تو بتلاؤ امام کو خالی نام سے پہچان کر پیروی کیسے کر پاؤ گے. پیروی کرنے کے لیے پیام سمجھنا پڑے گا. پیام سمجھنے کے لیے امام کی معرفت ہونی چاہیے. امام کس درجے سے گفتگو کر رہا ہے, اگر وہ درجہ آپ کو سمجھ آئے گا اور اس درجے کی افادیت فائدہ سمجھ آئے گا, تب بنا چھو اور چرا کے رغبت کر بیٹھیں گے. بنا چھو اور چرا کے رغبت کر بیٹھیں گے. اگر وہ اعلیٰ چیز جو بار بار قرآن اور اہل بیت سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ اگر نہیں آئی, ہم اس کی طرف رخ بھی نہ کریں گے. دنیا اتنی چمکدار نظر آئے گی کہ جو قرآن کہتا ہے ہمارا وہ حال ہو جائے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے رسول کہہ دو, کیا ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کی معرفی کریں, کو انٹروڈیوس کروائیں؟ کہو لوگوں سے, کہو قرآن کیا ہے, یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, وہ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں بیکار رائے گا گئیں. کس حالت میں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اس حالت میں کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ بہترین عمل انجام دے رہے ہیں, بہترین عمل انجام دے رہے ہیں. اگر نماز روح کے ساتھ پڑھی نہ جائے, اثر نہیں چھوڑے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز تمہیں بدکاری سے, چچورے پن سے دور رکھے گی, نہ ہم کو بدکاری سے دور رکھ رہی ہے نہ ہم کو چچورے پن سے دور رکھ رہی ہے. جوانوں سے کہتا ہم کو دونوں میں لذت مل رہی ہے. اب وہ صلاۃ روح سے پڑھی جا رہی ہے یا زبان سے پڑھی جا رہی ہے, یہ فیصلہ ہم کو آپ کو سب کو کرنا پڑے گا. ہر وہ چیز, اب جب اللہ کا ذکر جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ اگر روح سے نہیں کیا جاتا تو اثر نہیں چھوڑتا, تو اس کے بعد کے جتنے ذکر ہوں گے اگر روح سے نہ کیے جائیں تو اثر چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. جوانوں سے سوال کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر اگر روح کی قوت کے ساتھ اگر نہیں کیا جاتا
تو کوئی اثر نہیں چھوڑتا، تو دوسرے ذکر جو اس کے نیچے آتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اکبر ہے. تو آیا کوئی اور ذکر کائنات کا اگر روح سے نہ کیا جائے تو کیا وہ اثر چھوڑے گا؟ جواب یہی ہوگا نہیں. اچھا اثر چھوڑے گا تو اثرات کیا ہیں؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں اثر چھوڑ رہا ہے، نماز کہہ رہا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے سلسلے میں آپ نے رسول کا ذکر کیجیے، علی کا ذکر کیجیے، حسین کا ذکر کیجیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے بعد آتے ہیں سو اذکار. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. یہ سلسلے وار ہے، اللہ، رسول، اہل بیت. اب جب ہمارا ذکر اللہ کے ذکر کو روح کے ساتھ کرنا نہیں سیکھا، جس کے لیے ہماری فطرت بنائی گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح سن نہیں سکتے. ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اگر تسبیح نہ کرتا تو اس میں وہ حرکت نہ آتی، اس میں وہ حرکت نہ آتی. اور دنیا میں کوئی چیز جامد نہیں ہے، بنا حرکت کے کوئی چیز نہیں ہے. نہ ہم حرکت کے بنا ہے، نہ کوئی اور چیز. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی حرکت کی حالت میں ہے. وہ حرکت اگر اللہ کی مرضی کے تابع ہے تو اللہ کی تسبیح ہے، اور وہ حرکت اگر اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. ہمارا اختیار ہم کو یہ دو کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس نتیجے میں ذرے کی تسبیح سے انسان کی تسبیح بہت اونچی ہو جاتی ہے. انسان کی تسبیح بہت اونچی ہو جاتی ہے. کیوں؟ ارادے سے اور معرفت سے. وہ بنوٹ ویسی کی گئی. ذرہ تسبیح کرتا ہے، بنایا گیا ہے. فرشتہ سجدہ کرتا ہے، بنایا گیا ہے. رکوع کرتا ہے، بنایا گیا ہے. تم کو میں نے بنایا، لیکن اختیار دیا ہے کرو تو کرو. اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا. تیسری آیت ہے جس جو عنوان کی یہاں پر آ کے بیٹھتی ہے کہ اگر تم آزادی کے ساتھ تسبیح کرنے لگو تو تم کو سب پوری خلقت کے اوپر جو میں نے اقتدار دیا تھا اس کو تم ثابت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اختیار کے ساتھ اگر تم نے میری تسبیح کر دی، میرا حمد کر دیا، میری تکبیر کر دی، میری صلات پڑھ لی، تو کیا ہر ذرہ جو میری عبادت بنوٹ کے حساب سے کر رہا ہے اس پر تم کو اعلیٰ درجہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جب تم یہ حکمرانی حاصل کر لو گے تو تم کو جب میں جنت دوں گا تو وہ جنت تمہاری حکمرانی کے پر چلے گی. کیوں کہ تم نے مادے سے اعلیٰ اپنے آپ کو کر یہاں سے آئے ہو. تم نے مادے پر غلبہ کر دیا. میری یاد تنہا کسوٹی ہے کہ جو تمہاری کو اعلیٰ بنائے گی، اور میری یاد سے منہ موڑ لینا وہ تنہا چیز ہے جو تمہیں اسفل السافلین، پس سے پس ترین درجے تک لے جائے گی. صلوات بھیجے پر محمد والے. ذکر کو دیکھیں کہ مولا نہج البلاغہ میں دیکھیں کہ اللہ کی یاد کی عظمت کو مولا کیسے کھول کر میگنیفائی کر بتلاتے ہیں کہ کیسے ذکر کے ذریعے سے انسان میں تحول پیدا ہوتا ہے، چینج آنا شروع ہوتا ہے. کس طریقے سے ایک لیول کے بعد دوسرا. جس طریقے سے میں نے کچھ مجالس پہلے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ درجے ایمان کے 10 ہیں. جب درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے آزمائشیں ہوں گی، دوسرے سے تیسرے پہ آزمائشیں ہوں گی، اسی ساتھ اوپر جاتے جائیں گے. اور آدمی جب ایک ایک درجہ پار کرتے جائے گا، نفس پر بالکل اچھی گہری نظر رکھا ہوا ہے، روح کے اوپر گہری نظر رکھا ہوا ہے. جس طریقے سے ایکسرسائز کر کے باڈی کو طاقتور بناتا ہے. ویٹ لفٹرز تھوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے وزن کا 3 گنا بھی لفٹ کر لیتے ہیں. بہت کم ویسے لفٹرز ہیں، لیکن ویٹ لفٹرز اپنے ویٹ کا 3 گنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں. اگر لگ بھگ 100 کلو ہو تو 300 کلو اٹھا لیتے ہیں. کم ہوتا ہے مگر ہوتے ہیں.
لیکن یہ 3 تک ہی، وہ بھی زندگی تمام کی کوشش اور ویسی غذا کھا کر، یہ کر کر وہ کر کر ایک ایک چیز پر توجہ کرنے کے بعد اب اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی روح سب سے اعلیٰ چیز ہے جو اس کے پاس ہے، اس کی دلیل بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ کے دماغ کو آپ کے ہاتھ چلاتا ہے کیونکہ آپ ارادہ کرتے ہیں. دماغ میں وہ چیزیں ہیں موجود کہ جو آپ کی روح کے حکم کے مطابق ہاتھ کو حرکت دیتی ہیں. ہاتھ میں اگر طاقت نہ ہو، آپ کا دماغ حکم بھی کرے، کیونکہ ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، فالج جو ہے، اس لیے ہاتھ یا پیر حرکت نہیں کرتے. لیکن اگر نارمل کنڈیشن میں ہے، پوری کنڈیشن میں ہے، جو آپ کے دماغ سے آرڈر جائے گا وہ. لیکن دماغ کو یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ دماغ کوئی آٹونومس نہیں ہے، آٹونومس نہیں ہے، خود سے خود ہونے والا نہیں ہے. تھوڑے حرکتیں ایسی ہیں کہ جو آٹومیٹک ہوتی ہیں. اکثر بلکہ تقریباً 70% تقریباً کلوز 99.99% ہماری حرکات ہماری چوائس کی ہوتی ہے، آٹونومس نہیں ہوتی. ہم ارادہ کرتے ہیں یہ دماغ میں کون سی چیز بھرنا، کون سی چیز نہیں رکھنا، ان کو ملا کر کیسے سوچا جا سکتا ہے، ان سے نتائج کیسے اخذ کیے جا سکتے ہیں، یہ پورے کا پورا کام آپ کی روح کرتی ہے. اگر آپ کی روح نہیں کر سکتی تو پھر آدمی کسی اور طریقے سے دماغ کے اوپر دماغ کا استعمال نہیں سیکھ سکتا ہے. اور دماغ کا جب استعمال چلا جاتا ہے تو ہاتھ کا استعمال بھی چلا جاتا ہے، پیر کا استعمال بھی چلا جاتا ہے، آنکھ کو کدھر لے جانا وہ بھی چلا جاتا ہے. جب انسان کے دماغ میں مرض ہوتا ہے نا تو وہاں کے اوپر جیسے ہاتھ میں فالج مارنے سے یا کسی اور تکلیف سے آدمی کا ہاتھ یا پیر حرکت نہیں کر سکتے، دماغ میں بھی ایسے پرابلمز آ سکتے ہیں جیسے ہم الزائمر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر دماغ کی میموری کی جو کیپیسٹی ہے ریٹین کر کے انالائز کرنے کی وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو انسان کی روح جس حالت میں بھی ہو انکیپیبل ہو جاتی ہے کہ وہ دماغ سے کام لے سکے جیسے ہاتھ سے کام نہیں لے سکے. تو یہ دماغ کی اہمیت سمجھے اور روح کا اس سے انٹریکٹ کرنے کی کیفیت سمجھے. دماغ کی کیفیت سمجھے اور روح کیسے اس کو مولڈ کر سکتی. میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ ہم اپنے دماغ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، باڈی کو ڈیزائن نہیں کر سکتے، مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ کو جب ڈیزائن کرنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میری دماغ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میری دماغ کی صلاحیت گھٹ رہی ہے. آپ کو تھوڑے دن بعد یہ اطلاع ہو جائے گی کہ آپ جب گناہ کرتے جائیں گے، آپ کی گناہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی دماغ کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی. اسی طریقے سے جیسے ایک اچھا کھلاڑی 8-10 دن تک اگر پریکٹس نہ کیا ہو تو وہ چیز جو وہ آسانی سے کر سکتا تھا وہ پھر نہیں کر سکتا. اس لیے آؤٹ آف پریکٹس ہے، آؤٹ آف پریکٹس ہے. یہ پریکٹس تو ایسی ہے ہم آپ پیدا ہوئے ہیں کرنے کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کام کرنے کے لیے جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہا ہے. آپ اگر یہ ڈائنامکس کو سمجھنے لگے، جوانوں سے خطاب ہے، اگر یہ ڈائنامکس کو سمجھے اور پھر مولا کے خطبوں کی طرف اور آیات قرآنی کی طرف توجہ کریں، وہ جو اللہ نے اپنے رسول اور اس کی آل کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، آپ کو بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ڈائنامکس کو جب کھیلا جاتا ہے، روح کو گناہ سے بچا کر ثواب کی حالت میں ڈھالا جاتا ہے، تو دماغ کی ریٹین کرنے کی کیپیبلٹی، اینالائز کرنے کی کیپیبلٹی کہاں تک جاتی ہے. ساتھ میں فقط دماغ کی کیپیبلٹی دکھے گی نہیں، آپ کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا، آپ لوگوں کو بخشنے لگیں گے، قرآن کی وہ آیتیں آپ پر طاری ہونے لگیں گی. مومنین کے بارے میں جو کہا گیا ہے وَالْكَاظِمُونَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اللہ يحب المحسنین، یہ لوگ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، یہ لوگ غصے کو پی لیتے ہیں، یہ لوگ نیکی پر نیکی کرتے ہیں. آپ کو نیکی آپ کے دماغ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے اس کا احساس ہونے لگے گا. نیکی آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے آپ کو اس کا احساس ہونا لگے گا.
اب نیکی سے رکنا آپ کے لیے میسر نہیں ہوگا. آپ ڈھونڈیں گے نیکی کرنے کے لیے, آپ ایک دوسرے سے ملیں گے نیکی کرنے کے لیے. نتیجے میں وہ قرآن کی آیت الف بین قلوبہم واصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور تم نے ہماری رحمت اور نعمت کی طرف سے تم بھائی بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی ہوتے ہیں. یہ پوری چیزیں لوگوں کی نیکی کرنے کی خواہش کی طرف سے ہو رہی ہیں. دو لوگ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں لڑتے نہیں ہیں. دو لوگ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں لڑتے ہیں. 100 لوگ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں نہیں لڑتے ہیں. 1,00,000 لوگ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں نہیں لڑتے ہیں. کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو ایک جا بھیج دیا جاتا. ایمان کے حساب سے سب ایک جیسے نہیں تھے, درجہ ان کا ایک ایک کا الگ تھا. قرآن کی آیت ہے, ان درجہ یہ الگ الگ لیول کے تھے. لڑائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بھی نیکی اپنی سطح پر کرنا چاہتا تھا, وہ بھی نیکی اپنی سطح پر کرنا چاہتا تھا. آج ہمارے لیے یہ پاسبل ہے, لیکن نیکی کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے. تو گناہ سے بچیں گے تو نیکی کیا ہوتی سمجھ میں آئے گا. یہ ایکسپیریمنٹس آپ کو اپنے ساتھ کرنا پڑے گا. سیریسلی نماز پڑھ کر دیکھنا پڑے گا, اور سے روزہ رکھ کر دیکھنا پڑے گا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں. جو اعلیٰ لوگ تھے وہ چیز کر کے گزر چکے ہیں. دنیا ان کے آج کارناموں کو یاد کرتی ہے, مگر وہ وہاں تک گئے کیسے اس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے. وہ وہاں تک گئے کیسے, وہ چیزیں ہمارا امام ہم تک روشن کرتا ہے. وہ چیزیں جو کوئی اور نہیں روشن کر سکتے, اسی بنیاد پر امام فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں مجھ سے سوال کرو. میں آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں بنسبت زمین کے راستوں کے. میں نے گزشتہ یہ ذکر کیا ہے, آسمان کے راستے روح کے راستے ہیں. آسمان کے راستے اللہ کی یاد کے راستے ہیں. اس کے ذریعے سے اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور بنانا سیکھ لیں, اس کے بعد ہمارے آگے کون جائے گا امکان ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ مومنین بلند ہیں. میں لوگوں کو بلند کرتا ہوں, میں اپنے فضل سے لوگوں کو دیتا ہوں. یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, میں جواب دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور وہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ دینے لگتا ہے. اللہ جب زیادہ دینے لگتا ہوگا تو کیسا دیتا ہوگا؟ اللہ جب زیادہ دینے لگتا ہے تو کیسا دیتا ہوگا؟ علی کے اور اولاد علی میں دیکھیے, قرآن کی وہی آیتوں کے قریب مل جاتی ہے ایک آیت جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں رزق حساب سے دیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم زیادہ دے دیں تو لوگ بغاوت کر بیٹھے. پھر وہی پرابلم, میٹیریل زیادہ ہو جائے گا تو انسان اس کو بیلنس نہیں کر پائے گا. اس لیے ہم ایک قدر کے ساتھ دیتے ہیں, ایک میجر کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہاں کے اوپر بغیر حساب کی بات ہو رہی ہے. اللہ اپنے فضل سے اضافہ زیادہ دے گا, اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہاں سے اللہ سے لیں کہ جہاں پر انتہا نہیں ہے, وہاں سے لیا جائے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ دے دوں گا تو لوگ بغاوت کر دیں گے, ایمان کا راستہ ڈھونڈیں گے ہی نہیں. اتنی عجیب دنیا ہے, اتنے مر رہے ہیں, اتنی بیماریاں, اتنے پریشانیاں, پھر بھی اگر اللہ یاد نہیں آتا, اللہ اور دے دیتا تو اللہ کیسے یاد آتا؟ حدیث میں ملتا ہے اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو یہ آدم کی اولاد کبھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتی. لولا الصلاۃ ما قطع راس خط ابن آدم خطو, کہ یہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی, موت, فقر, پاورٹی اور بیماری, مرض, اگر موت, مرض اور فقر نہ ہوتا تو آدم کی اولاد کبھی سر تسلیم ہمارے سامنے خم نہ کرتی. اگر ہماری ہمیشہ کی زندگی ہو جاتی یہاں پر اور اللہ کہتا تم جتنا چاہو استعمال کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, جب دل بھر جائے تو آ جانا,
ہم میں سے کون کہتا کہ میرا دل بھر گیا؟ یہی چیزیں ہیں استعمال کی، اور اسی کو استعمال کرنا، اس میں اور کیا پریشانی ہے؟ آدمی مزید اور کچھ دے سکتا ہے تو دے دے، کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے، قرآن میں آپ کو مل جائے گا، یہ زندگی نہیں ہے، یہ حیوان نہیں ہے، حقیقی زندگی تمہاری روح کی زندگی ہے جس کو تم کو آباد کرنا ہے۔ تم بدن کی پوجا کو اگر زندگی سمجھتے ہو تو مٹنے والی چیز کو اہمیت دینے والی کی عقل کتنی، اور جو نہیں مٹتی ہے اس کو اہمیت دینے والے کی عقل کتنی، مومن کتنا فرق کرتا ہے، اور کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو دیکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں دیکھتے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے اور جو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ یہ بار بار اسی عنوان سے بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، اگر تم یہ راستے کو نہیں چنو گے تو تم اندھے پن میں جاؤ گے، تم ہر وہ چیز جو تم کو بلند کرنے والی ہے تم کو نظر نہیں آئے گی، ہر وہ چیز جو تم کو گرانے والی ہے تمہاری خواہشات تم کو وہاں تک لے کر چلے جائیں گے، اور پھر تم کتنا گرو گے وہ بھی تم کو اندازہ نہیں ہوگا۔ قوموں کی مثالیں دے دے کر بتلایا گیا ہے کہ قوموں نے گناہ کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ایک ایک قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہوئی، ان کی بستیاں مٹ چکی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ان کے گھر اگر تم جا کر دیکھو کچھ نہیں ہے، ان کے کنویں سوکھے پڑے ہیں۔ یہ دنیا ایسی تیزی سے بڑھتی ہے، اتنی تیزی سے بڑھتی ہے اور فنا کی طرف چلے جاتی ہے، تمہاری روح تمہارے کو فنا سے بلند کر لے گی، روح کا سرمایہ۔ اسی عنوان سے لباس التقوی ذالک خیر کی بات ہے، تقوی کا لباس پہن لو، یہ سب لباسوں سے بہتر لباس ہے۔ کھاؤ پیو، زندگی میں خوش رہو، خوش رکھو، زندگی میں امن و چین سب کو دو، کسی سے جھگڑا مت کرو، اختلافات فردی بنیاد پر بھول جاؤ، بخشنے کو عادت کر لو، بخشنے کو عادت کر لو۔ جب یہ سب تم روح کے سفر میں ہو تو خود جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، کیونکہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنا چھوڑ دو گے کیونکہ اللہ ظلم کرنے والا، قرآن کی آیت ہے ایک کے بعد ایک 25 ظلم کرنا چھوڑ دو گے، یتیم کا مال نہیں کھاؤ گے، یتیم کی فکر میں پڑ جاؤ گے کہ یتیم کو بے انتہا جو ضرورت رہتی ہے وہ مال سے زیادہ محبت کی ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ سلامت ہیں اور جسے ماں باپ سے محبت ملی ہے، ہماری شخصیت، وہ دودھ، وہ غذا، وہ اسکول جو ہمارے ماں باپ نے ہم کو بھیجا ہے، اس سے کئی زیادہ اثر ان کی محبتوں کا ہم پر ہے، ان کی محبتوں کا ہم پر ہے کہ جو ہمارے کو بنایا ہے۔ آج اگر ہم کوئی چیز پر اتراتے ہیں تو جو انہوں نے مادی طور پر ہم کو دیا اس سے زیادہ وہ چیز جو انہوں نے اپنی محبت کی شکل میں، اور یہ دینے میں غریب اور امیر برابر ہے، یہ دینے میں غریب اور امیر برابر ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دولت محدودیت نہیں ہے، جس کے گھر میں 10 بچے ہوں ان کے ماں باپ کیونکہ 10 ہو گئے تھے تو ایک ایک کو کم کم محبت دیے، جس کے پاس 1 یا 2 بچے ہیں وہ بہت زیادہ محبت دے سکتے ہیں ان کو۔ بولیے ایک زمانے میں 10 12 15 بچے نارمل تھا، تو کیا ان کے ماں باپ جو ہے جب 10 میں محبت بڑھتی تھی، 15 میں محبت بڑھتی تھی تو وہ ایک ایک کو کم آتا تھا کیا؟ کھانا کما سکتا تھا، کپڑا ہو سکتا اتنا اچھا نہ پہناتے ہو سکتا سال میں 1 جوڑا بناتے ہوں 2 نہ بناتے ہوں، لیکن محبت چاہے وہ 10 ہو یا 15 ہو، محبت کے یتیم کو سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے کب سمجھ میں آتا ہے؟ روح سے سمجھ میں آتا ہے۔ روح کو اگر دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا خیال کون رکھ رہا ہے، اس سے محبت کون کر رہا ہے، اس سے محبت کرنا کا موقع اگر مل رہا ہے تو کیوں نہ کروں۔ اسی بنیاد پہ ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا اس کو لیے جنت واجب ہے۔
یہ جنت واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر یتیم کا مال کھا لو. کیوں؟ یہ گفتگو روح سے ہو رہی ہے. جو بدن کا آدمی ہے نا وہ کہے گا یہ تو اللہ نے بہت اچھا راستہ بتا دیا, روز صبح میں ہاتھ پھیرو سر پر اور اس کا مال کھا لو. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے یہ روح سے بات کی ہے, بدن سے نہیں کی ہے. تو بدن سے سن رہا ہے. علی کی تقریباً پوری باتیں ہم بدن سے سننے لگے. سلوات بھیجے بات محمد علی کی پوری باتیں, قرآن کی پوری باتیں ہم بدن سے سن رہے ہیں, روح سے نہیں سن رہے. وہ روح ہے کہاں؟ وہ روح ہے کہاں؟ بدن ہی بدن نظر آ رہا ہے. آئینے اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب تو سیلفی کا بھی دور آ گیا ہے. آئینہ نہیں ہے تو کم از کم فوٹو لیتے جاؤ, بھیجتے جاؤ. خود پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے. خود پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے. اللہ پرستی کو بیکورڈنس کا خطاب دیا جا رہا ہے. یہ ہم پر آپ پر ہے کہ یہ بیکورڈنس کو فارورڈنس بتلا کر سمجھا کر دنیا کو روشن کریں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ الذین آمنوا اخذ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ. اللہ نے یہ میثاق, یہ وعدہ لے لیا ہے. اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ. اللہ نے جب وعدہ لے لیا ان لوگوں سے کہ جس کو کتاب دی گئی کہ وہ یقیناً لوگوں تک پہنچائے اور اسے چھپائے نہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کا سستا سودا کر لیا, اسے پیار کر کر رکھ دیا. کبھی سفر کو جا رہے تھے تو استعمال کر لیا. اس لیے قرآن کی آیت وہ بھی ہے کہ رسول خدا روز قیامت شکایت کریں گے, اے مالک میری قوم نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. جس دن ہم کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کو روح کے سفر پر نکلنا ہے, نہ ہم اللہ کو چھوڑیں گے, نہ اس کے رسول کو چھوڑیں گے, نہ اس کی کتاب کو چھوڑیں گے, نہ رسول کے اہل بیت کو چھوڑیں گے. وہ بالی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اگر تم یہ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت سے ارتباط پیدا کر لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن ارتباط پیدا کرنے والی چیز کا نام روح ہے. کتاب روح سے ہو رہا ہے. روح بلند ہو جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے تو یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. روح جب بدن کی خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے, شیطان اس پر غلبہ کر لیتا ہے, تب جا کر روح کی بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان دنوں میں زندگی میں ہر روز کے لیے زندہ رہتا ہے. جیسے کہ کوئی پوائنٹ ہے جہاں پر اس کو ختم ہونا ہے, تو وہ انسان جس کے پاس روح نہ ہو وہ کبھی بھی دنیا کو صحیح طور پر نہیں گزار سکتا. کبھی بھی نہیں گزار سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس بہت کچھ ہے تو ڈر یہ ہے کہ ختم کہاں ہوتا ہے. جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی یہ لوٹ نہ لے, ختم نہ ہو جائے, کام کاروبار میرا ہے ڈوب نہ جائے. یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. پریشانی زیادہ کی بھی ہے, پریشانی کم کی بھی ہے. مگر جس کے پاس روح کی دولت ہے تو اس کو نہ زیادہ کے فرق ہو جاتا ہے نہ کم سے فرق ہوتا ہے. کیونکہ روح کم کو بھی برداشت کر لیتی ہے, زیادہ کو بھی برداشت کر لیتی ہے. زیادہ ہونا برا نہیں ہے. میں نے جناب سلیمان کی, حضرت سلیمان کی مثال دی ہے. زیادہ ہونا ایک ریلیٹو چیز ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے. آپ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس پوری دنیا بھی آئے تو کم. سلیمان کی مثال, سلیمان کی مثال, اگر پوری دنیا بھی آ جائے اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کے لیے کم. اور اگر انسان دنیا والا ہو جائے دنیا کے لیے خرچ کرنے کے لیے تو کم بھی ہوگا تو کنجوسی کرے گا. تو زیادہ رکھنے والا دنیا بھی اگر ہو تو کم محسوس کر رہا ہے, کم رکھنے والا جو کم ہے اس کو زیادہ سمجھ رہا ہے.
اس کی ہی حفاظت میں لگا ہوا ہے. یہ سب چیز اس کی کمی اور اس کی زیادتی یہ سب اگر روح کے سفر میں لا کر دیکھ لیں تو برابر ہو جاتی ہے. جس کے پاس کم رہے گا اس کو کمی میں آزمایا جا رہا ہے, جس کے پاس زیادہ رہے گا اس کو زیادہ میں آزمایا جا رہا ہے. فوراً سمجھ لے گا کہ مجھے زیادہ سے آزمایا جا رہا ہے. جس کے پاس کم ہے روئے گا نہیں, اس کے پاس زیادہ کیوں. یہ سب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. قارون کے بارے میں جب اس کی دولت دیکھتے تھے تو لوگ بولتے تھے ارے کیا خوش آدمی ہے, کیا اچھا آدمی ہے, کیا اس کی جو ہے. اور جس دن وہ پوری دولت ختم ہو گئی بولے اچھا ہوا ہمارے پاس نہیں تھا. یہ پریشانی ہے کہ کم اور زیادہ کو سمجھ کیسے سکیں. ہم کو وہ کسوٹی, وہ فرقان, وہ بنیاد کم اور زیادہ کو سمجھنے کی یہ روح کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی عنوان سے شہادت کا مفہوم, جیسے مولا کے قول میں نے بتایا کہ لوگ بدنوں کی موت سے پریشان رہتے ہیں یا اپنے قلوب کی موت سے پریشان رہتے ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ہمارا دل مر جائے, کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ اللہ ہم سے اپنا چہرہ, اپنا رخ, اپنا وجہ موڑ لے. یہ والی کیفیت ہوتی ہے جو حسین کے ساتھیوں والی ہوتی ہے. انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کا سفر نطفے سے نکل کر یہاں تک جب آتا ہے اور علم اس کو ملنے لگتا ہے, جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے, اس کے بعد اس کے سامنے یہ دو راہیں برابر آتے جاتے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے, لیکن اس نے اوپر والا اونچا چڑھائی کا راستہ نہیں اختیار کیا. نہ ایمان لایا, نہ اچھائی کی, نہ نماز پڑھا, نہ زکات دی, نہ یہ کرا نہ وہ کرا. نتیجے میں خود اپنے آپ کو چھوٹا 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 کر کر فقط اور فقط جلانے کے قابل کر دیا. فقط اور فقط اللہ ظلم کرتا ہے. قرآن میں اتنا بھی پتیلا چھوٹی سی کم سے کم چیز کے اللہ ظلم نہیں کر سکتا, ظلم ہی نہیں کر سکتا. ماں باپ کا بھی ظلم کر سکتے ہیں. قرآن میں جب یہ تمہیں شرک کی طرف بلائے تو ان کی بات نہ ماننا, جبکہ شرک ظلم عظیم ہے. جب رسول جس معاشرے میں آئے, جوان خود رسول کی طرف آ رہے تھے, بوڑھے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ نہیں بت پرستی ہی تم کو کرنا ہے. قرآن کی آیت آگے کہتی ہے ان کی بات نہ ماننا. دوسری چیزیں سب صحیح, شرک اگر کرنے کے لیے, اب وہ بچے کے نقصان کے لیے شرک نہیں کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کی طرف جا کر شرک سے بچ کر وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو ہم کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس شکل میں ہم آنے کو تیار ہیں اور کس شکل سے ہم بچنے کو تیار ہیں. امام کے پاس یہی چیز تھی کہ جو لوگوں کو بلاتی تھی, اور وہی چیز تھی جو لوگوں کو امام سے دور کرتی تھی. خط لکھنے والے دشمن کی فوج میں, خط نہیں لکھنے والے امام کے ساتھ. حر نے خط نہیں لکھا تھا, کوفے سے حر نے خط نہیں لکھا تھا کہ امام آپ آئیے, ہم کو امام کی ضرورت ہے. زہیر نے خط نہیں لکھا تھا. جو کوفیوں نے 17,000 خط بولتے ہیں, وہ خط اگر لکھے گئے تھے تو وہ کوفی اس میں سے اکثر کی تعداد کم از کم 4,000, زیادہ کم از کم 4,000 وہ کوفی کہ جو خط لکھے تھے, جو قیام توابین میں مارے گئے. کربلا کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے خط لکھا تھا, اور نتیجے میں بنی امیہ کی فوج سے لڑ مٹ کر ختم ہو گئے. قیام توابین کہتے ہیں, ان میں 4,000 تھے. تو کم از کم میں کہہ رہا ہوں جو خط لکھ کر امام کے ساتھ نہیں رہے, دشمن کی عمر سعد کی فوج میں تھے, وہ کم از کم 4,000. اندازہ لگائیے وہ 4,000 ادھر ہوتے تو کیا ہوتا. اور کیا نہیں بڑا نقصان انہوں نے اٹھا لیا جو حر سمجھ سکا اور یہ لوگ نہیں سمجھ سکے, جو ظاہراً اپنے آپ کو امام کا ماننے والا کہتے تھے. روح سے کوئی چیز کو مانیے, روح جس چیز کو پکڑ لیتی ہے نا تو چھوڑتی نہیں, مگر پکڑتی بھی نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو. اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے یقین کی طرف آؤ, اندازوں پر کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے. دنیا کے کام اندازے پہ چل سکتے ہیں, دنیا کے کام اندازے پر چل سکتے ہیں, کیسے بھی ہو جائیں گے, خراب ہوں گے لیکن ہو جائیں گے. لیکن دین کے معاملے میں اندازے نہیں چلتے, یقین کی ضرورت ہے.
پیورٹی کی ضرورت ہے. یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرو اور اپنے آپ کو پاک کرو. میں پاک لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اسی عنوان سے تطہیر کی بھی بات ہوتی ہے. پیورٹی 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 پیورٹی. اور ہماری روح میں پیورٹی ایجاد کرنے کی پوری صلاحیت ہم کو دے کر اس دنیا میں خلیفہ بنا کر دے گا. ایک پوائنٹ تک خود اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے لگتا ہے. ایک جب پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے اللہ وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اب تیری اپنی پیوریفائی کرنے کی ختم ہو گئی, اب میں کرتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اب تمہیں پاک کروں گا. تم وہ انتہا تک پہنچ گئے جب تمہاری کوشش تم کو لے آئی. اب میری کوشش سے تم کہاں تک جاتے ہو دیکھو. اب ان کو اللہ سنوارنے لگتا ہے. مولا تو یہی تو کہتے ہیں تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو کر سکتا ہے. میری طاقت نہیں ہے. میں تو تجھے سب سمجھ کر عبادت کرتا ہوں. تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے. انتا کما ہوئی فجعلنی کما تم. یہی مفہوم تھا. میں نے ذکر کیا تھا کہ مفہوم یہ ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ کے بعد اللہ لے لیتا ہے اس نفس کو کہ جو اپنے آپ کو ایک لیول تک پہنچاتی ہے. کہتا ہے وہاں سے میری پاکیزگی کا شروع ہوتا ہے. میری پاکیزگی کا طریقہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ کے حوالے اپنی نفس کو کر دینا اتنا پیور کر کر کہ وہ لے کر اس کے بعد اس کو بلند کرنے لگے, تو پھر جا کر انسان کا کمال سمجھ میں آتا ہے. اور اللہ کی روح وہی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہماری روح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے. تو ہم کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے. خدا کے لیے دنیا ہم کو معمولی کہہ رہی ہے. انسان معمولی چیز کا نام نہیں ہے. انسان شراب پینے والے کو نہیں کہا جاتا. انسان زنا کرنے والے کو نہیں کہا جاتا. انسان جھوٹ بولنے والے کو نہیں کہا جاتا. یہ تو شیطان کے حالات ہیں. یہ تو شیطان کے حالات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے آپس میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے, اللہ جڑانا چاہتا ہے. یہ شیطان کے حالات ہیں جو انسان پر طاری ہوئے ہیں. گناہ شیطان کا انسان پر غلبہ کر لینے کا نام. گناہ انسان پر, توجہ کا ہوتا ہوں, انسان پر شیطان کے غلبہ کر لینے کا نام ہے. اور ثواب کی طرف بڑھنا اللہ کی طرف, اللہ کے رحمت کا انسان کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. اور دونوں یہ انسان کی اختیار سے ہوتے ہیں. اب ہم سمجھیں کہ عظمتیں کیا ہیں, کس حد تک عظیم موقع ہم کو ملا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا یہ خسران مبین ہے. یہ حقیقت واضح روشن گھاٹا ہے. اس سے بڑھ کر گھاٹا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ انفینٹی, ایک لامحدود روح کو لیے ہوئے انسان کام کرے اور نتیجہ بدنی انحطاط اور ویکنس اور موت کی طرف نکل آئے. انسان کو روح کے ساتھ بھیجا گیا, نتیجے میں پتا چلا دفنا دینے کے بعد کچھ مدت کے بعد مٹھی بھر خاک, وہی جو خاک نکلی تھی وہی مٹھی بھر خاک مل گئی. جہاں پر جلانے کا رس کی رسم ہے ہمارے برادران ہندو کے پاس, اتنی سی خاک مل جاتی ہے, جلا کر دے دیتے ہیں, گھر کو لے جائیے جہاں پر آپ اس کو پھینکتے ہیں, پھینکیے لے جا کر پہاڑوں پر, ندیوں میں, جو بھی طریقہ ہوتا ہے ان کا. پورا کارنامہ اتنی سی مٹی, یہ زندگی. اور پھر وہ دیکھیے وہ زندگی کہ جنت بھی چھوٹی نظر آئے گی انسان کی بزرگی کے لیے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ, یہ آیت قرآن کی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ سب نعمتیں جو میں نے ذکر کیا جنت کی, سب چیزیں, نہریں, درخت, جو چاہو کھاؤ, یہ سب جو میں نے چیزیں ذکر کی اس سے بڑھ کر میرا رضوان ہے, میرا تم سے راضی ہو جانا ہے. تمہاری حقیقت وہ مادی جنت کی نہیں ہے. رضوان اللہ اکبر, میرا تم سے راضی ہو جانا,
وہ سب سے بڑی چیز ہے، جنت بھی تمہارے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ باتیں کبھی کبھی گرا گزرتی ہیں، بولنے والے کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے۔ نہ بولنے والا بول کے خوش ہوتا ہے، نہ سننے والے سن کے خوش ہوتے ہیں، مگر داستان جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ یہ ممبر جس کے نام سے ہم اس ممبر پر بیٹھتے ہیں، انہوں نے جو کوششیں کی، جو مشقتیں کی، جو زحمتیں اٹھائی، رسول سے روایت ہے کوئی نبی کو جیسے مجھے اذیت دی گئی نہیں دی گئی۔ رسول کی زندگی ایک ایسے مرکز میں شروع ہوئی جہاں پہ بت پرستی رائج تھی، مرکز تھا بت پرستی کا۔ وہاں پر توحید کے پیام کو لے کر اٹھنے والے پر کیا کیا نہیں کیا گیا، کیسے نہیں ستایا گیا، شیب ابی طالب میں سالوں چھوڑ دیا گیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑا، ہر چیز کرنے کے بعد قتل کا منصوبہ بنا۔ رسول نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد جنگ کے بعد جنگ، جنگ کے بعد جنگ، جنگ کے بعد جنگ، کس طریقے سے ان جنگوں کو ایک طرف اور پھر امت منافقین ایک طرف، مدینے کے یہودی ایک طرف، سب کے ساتھ مل کر یہ رسول کا خلق تھا یا کیا تھا نہیں پتا، کیا تھا نہیں پتا۔ الزام لگائے جا رہے ہیں، دیوانہ کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، کوئی قبول کرنے والا دل سے نہیں مل رہا ہے سوائے چند لوگوں کے جس میں امیر المومنین شامل۔ آپ تعجب کریں گے، ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کو یہ لوگ کہتے تھے، ہم علی چھوٹے تھے، تو کہتے یہ آدمی، یہ بچہ تمہیں مانتا ہے، ہم تم کو مان لیں۔ علی کی طرف بتلا کر کہتے تھے یہ بچہ مانتا ہے تو ہم بھی مان لیں، یعنی تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جو بچے سن کر قبول کر سکتے، ہم جیسے عقل مند سن کر قبول نہیں کر سکتے۔ اندازہ اب لگائیے سوسائٹی کیسی تھی۔ علی کم سن تھے، جوان بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے ایمان ظاہری طور پر اعلان کر دیا۔ رسول نے کہا کون ہے میرا ساتھ دینے والا؟ علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کر دیا، اس سے پہلے بھی ساتھ تھے، اعلان نہیں ہوا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ہوا، پلٹ کے بولے یہ بچہ یہ ایمان لائے، ہم ایمان لا لیں۔ اب بولیے وہ بچے کا کارنامہ کیا تھا اور ایک پوروں کا کارنامہ کیا نکلا تھا؟ بیج اور پتھر میں فرق ہے نا، پتھر کو 1000 سال کے لیے بھی زمین میں گھوٹ رکھ دیں تو پتھر ہی نکلے گا، اور بیج کو تو کچھ مدت میں درخت بن کر پھل دینے لگے گا، اس کا پھل کتنے دن چلے گا نہیں معلوم۔ کلمتین طیبہ کا شجرتین طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ ایک اچھے کلمے کی حیثیت ایک اچھے درخت کی ہے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ مثال دین کے درخت کی کہ جو تا قیامت پھل دیتا رہے گا، اور اس کے خون سے سینچنے والے اہل بیت تھے، کہ کلمہ طیبہ کے دفاع کرنے والے تھے، پروٹیکٹرز تھے، اپنے خون سے اس درخت کو انہوں نے شجرۃ طیبہ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ پانی نہیں، پسینہ نہیں، خون خون خون۔ آج 8 محرم ہے، ہم علمدار کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کا ذکر کرتے ہیں، امام کا ایک ایسا ماننے والا، گرچہ امام حسین سے 23 سال سن کم تھا عباس کا، کربلا میں عباس 34 سال کے تھے اور امام حسین 57 سال کے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو امام کے بچوں کی طرح تھے، یعنی امام جب 23 سال کے تھے تو حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی، مگر یہ بچے کے جیسے فرد کو کربلا میں نہیں، کربلا سے بہت بہت پہلے امام کا ایک جملہ ملتا ہے، اے عباس میں تجھ پر قربان،
یہ کربلا والے عباس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سالوں پرانے عباس کی بات ہو رہی ہے کہ جس پر حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس یہ شخصیت اس قسم کی کیفیت تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امان نامہ لے کر شمر آتا ہے اور ام البنین کے قبیلے سے اس کا دور سے تعلق تھا، تو ابن زیاد کے پاس سے جب کربلا آیا تو ملعون نے اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ایک امان نامہ حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی عبداللہ، عثمان اور جعفر کے لکھا لایا تاکہ یہ بول سکے کہ میں ان سے جڑا ہوا آتا ہے اور خیمگاہ کے قریب آ کر پکارتا ہے کہاں ہے میرے بہن کے بچے، سلام کہتا ہے۔ حضرت عباس کچھ نہیں کہتے، امام کہتے ہیں گرچہ فاسق ہے اس کا جواب دے دو، گرچہ فاسق ہے اس کا جواب دے دو۔ عباس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات، کہتا ہے کہ امان نامہ لایا ابن زیاد کے یہاں سے، اگر چاہو تو ہم ان سے نکل جا سکتے ہو۔ کہتے ہیں تجھ پر اور تیرے اس امیر پر لعنت ہو۔ یہ امان ناموں کا سلسلہ شروع سے تھا، مدینے کے والی سے امان نامہ ملا تھا، حسین نے رد کر دیا۔ یہاں پر کربلا 9 محرم کے عصر کے وقت شمر لاتا ہے امان نامہ، حضرت ابوالفضل عباس رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھ پر اور تیرے امیر پر لعنت۔ بات آگے بڑھتی ہے، جیسے شمر آتا ہے اور یہ آرڈر لے کر آتا ہے ابن زیاد سے کہ فوراً یا جنگ ہو یا تسلیم، جیسے یہ بات ہوتی ہے تو لشکر میں ہلچل مچتی ہے، دشمنوں میں حرکت ہوتی ہے، گھوڑوں میں سواروں میں حرکت ہوتی ہے، تب جا کر جو ہے احساس ہوتا ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے۔ امام حضرت ابوالفضل عباس کو بھیجتے ہیں کہ جا کے معلوم کرو کہ کیا ہے۔ جاتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ یہ 2 حالتیں ہیں، عمر سعد کہتا ہے یا تسلیم یا جنگ۔ عباس امام حسین کا مزاج جانتے ہیں، امام حسین کا مزاج جانتے ہیں، لیکن عظمت یہ ہے کہ اطاعت کے لیے بنے، کہتے ہیں میں جا کر پوچھ کر آؤں گا، میں جا کر پوچھ کر آؤں گا۔ امام کے سامنے آتے ہیں، امام کہتے ہیں حیات من الذلہ، ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ عباس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں ہوں گے، جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کر دو۔ کیونکہ شام ہوتی ہے، بات ٹل جاتی ہے، بات ٹل جاتی ہے۔ اس سے پہلے اطاعت عباس کو آپ دیکھیے، خیموں کو ہٹانے کی بات آتی ہے، خیموں کو ہٹانے کی بات آتی ہے۔ نہر پر خیمے گاڑے تھے امام نے، دشمنوں نے کہا کہ یہاں سے خیموں کو اٹھاؤ، ندی کے کنارے نہیں رہنا چاہیے، پانی روکنا ہے۔ عباس نے نہ چوں کی نہ چرا، امام نے کہا ہٹا دو، عباس نے ہٹا دیا۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ عباس ہمارے بنی ہاشم کے نام سے مشہور تھے، کانا یدعا قمر بنی ہاشم، عباس کو ہمارے بنی ہاشم کے چاند کے نام سے پکارا جاتا۔ حسین تھے، خوبصورت تھے، دراز قامت تھے، لیکن امام کے سامنے چوں ہے نہ چرا، یہ چیز امام کو پسند آ رہی تھی، تو کہا قربان ہو جاؤں تم پر۔ شب عاشور جب امام نے بیعت سب سے اٹھا لی، کہا چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری جان مجھ پر قربان کرو، تم سب چلے جاؤ۔ سب سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت ابوالفضل عباس ہوتے ہیں، کہتے ہیں امام آپ کے بعد زندگی کریں یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بولنا شروع کر دیں، یہ عباس ہے جو پہلے کھڑے ہوئے۔ لیکن روز عاشور
ایک کے بعد ایک شہداء جاتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے جب ہاشمین شہادت پیش کرنا شروع کرتے ہیں. عباس کے شاگرد اکبر، قاسم، اونو محمد، ایک کے بعد ایک کیا جنازہ واپس لایا جا رہا ہے. آخر وہ منزل آ جاتی ہے جہاں عباس آ کر حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اذن دے دیں امام، اجازت چاہتا ہوں. امام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس، پیاس کی تو حالت تم جانتے ہو، جاؤ لیکن پانی کی سبیل کرنا. خشک مشکیزے کو لے کر عباس چلتے ہیں. دشمنوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، تم خانوادہ رسول پر پانی بند کر بیٹھے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. شمر پلٹ کر کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا پانی ہو جائے اور ہمارا اقتدار اس پر ہو تو ہم ایک چلو پانی بھی دینے والے نہیں. بدن پرستی کرنے والوں کو روح پر زندہ رہنے والوں سے ایسی نفرت ہوتی ہے. یہ باتیں اس کا احساس دلاتی ہیں. عباس حملہ کرتے ہیں، فوج میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ حملے عباس کو روک سکے، فرار ہوتے ہیں. جب عباس پانی کے کنارے آتے ہیں، مشک کو ڈالتے ہیں اور پانی کو چلو میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نا تو پانی پی کر حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتی ہے، پانی کو پھینک دیتے ہیں. خشک منہ لے کر جاتے ہیں لیکن بھری ہوئی مشق لے کر پلٹتے ہیں. لیکن اب راستہ کٹھن ہو گیا ہے، پانی ہے جو خیموں تک پہنچنا ہے. عباس کو یہ ڈر ہے کہ کوئی تیر سے مشق کو نشانہ نہ بنائے. اپنے آپ کو احتیاط کر کر بچاتے ہوئے درختوں کے قریب سے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ شہید ہوتا ہے. تاریخ میں ان افراد کے نام موجود ہیں کہ جس نے عباس کا بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ دونوں، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ دونوں شہید کیے. نام موجود ہیں دونوں کے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشق اس پانی کی حفاظت کے لیے عباس نے اپنی ہی پوری توانائی لگا دی. وہ مشق میں پانی اب تیر کے نشانے کے نتیجے میں باقی نہیں ہے. حوصلہ عباس کا ٹوٹتا ہے. ایک گل سر پر ایسے پڑتا ہے کہ عباس اپنے آپ کو پشت فرس پر باقی نہیں رکھ سکتے. زمین پر آتے ہیں، اپنا سلام بھیجتے ہیں. امام اپنے آپ کو سرانے پہنچاتے ہیں اور ایسی حالت دیکھتے ہیں کہ کسی شہید کی وہ حالت نہیں تھی. سر پر گرز پڑا تھا، 2 ہاتھ قلم ہو چکے تھے، آنکھ میں ایک تیر پیوست تھا. تاریخ کہتی ہے بان الانکسار فی وجہ الحسین اذا قتل العباس. جب عباس قتل ہو گئے تو انکسار سی حالت حسین کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی اور خود کہتے ہیں الان انقطع ظہری وقلت ہیلتی. اب میری تدابیر کم ہو گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.